ابتدا اس سوچ کے نام سے جو مر مٹتا تو جانتا ہے مگر جھکنا نہیں جانتا۔ دوستوں، بلوچستان کے موضوع پر جب بھی بولنا ہوتا ہے تو دل کو چیر دینے والے درد، مسخ شدہ لاشیں اور مظالم کے پہاڑ سے گزر کر بولنا ہوتا ہے۔ بلوچستان پر بولنا آسان نہیں ہے۔ جب تک آپ اس درد کی گہرائیوں کو محسوس نہیں کر سکتے، آپ بلوچستان پر بول نہیں سکتے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے ہمیں بلوچستان میں ایک اصطلاح ترقی ہر دور حکومت میں شدت کے ساتھ سننے کو ملتا ہے، لیکن اہل بلوچستان اس اصطلاح کی تکلیف سے آشنا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ترقی کے نام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں ترقی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بچے یتیم کیے جاتے ہیں، ہمارے چادر اور چاردیواری کو پامال کیا جاتا ہے، ہماری مائیں اور بہنوں کو روڈوں پر رلایا جاتا ہے۔ اب ہمیں ترقی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ حاضرین مجلس، اب ایک اور ترقی کے نام پر ہمارے قومی وسائل کو ہمارے منشا اور مرضی کے بغیر کوڑیوں کے دام بیرونی سرمایہ داروں کو فروخت کیا گیا ہے۔ ہمارے وسائل کو لوٹ کر ترقی کے نام پر بدلے میں ہمیں صرف اندھیری راتیں دی گئی ہیں۔ بقول نواب خیر بخش مری کے بلوچ کو ترقی کے نام پر دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے دیے جا رہے ہیں، جو بحیثیت قوم ہماری قومی احساس کی توہین ہے، اور وہ ہر دفعہ ہماری قومی احساس کی توہین کرتے آ رہے ہیں۔ ریکوڈک، سیندک، گوادر اور سوئی کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ کر اپنے لیے تو یونیورسٹیاں، کالج اور انڈسٹریاں بنائے جا رہے ہیں، اور بدلے میں ہمیں ایک ایسا خونخوار روڈ دیا ہے جو ایک سال میں بلوچوں کی 10,000 لاشیں کھا جاتی ہے۔ یہ ترقی آپ رکھ لیں، ہم ایسے ترقی نہیں چاہتے ہیں جو ہماری زندہ انسانوں کو لاشوں کی صورت میں مسخ کر دے۔ حاضرین مجلس، بلوچستان کو ریاست نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے، خود بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور بیرونی سرمایہ داروں کو بھی لوٹنے کے لیے دے دیا گیا ہے، لیکن ریاست آج تک بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی ایک کوڑی کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ سوئی، سیندک، ریکوڈک اور گوادر کے بدلے ریاست میں بلوچستان میں کتنے فعال تعلیمی ادارے بنائے ہیں؟ کیا بلوچ قوم کو اس بات کی آگاہی دی جا سکتی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے سیندک معاہدے سے کتنے فیصد بلوچوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں، اور سیندک سے چاغی میں کتنے فیصد اسکول بنائے گئے ہیں جو اب بھی فعال ہے؟ 1952 میں دریافت ہونے والی بلوچستان کی سوئی گیس کو پاکستان کے صنعتوں کا ایندھن بنایا گیا، مگر اسی گیس سے بلوچستان کا چولہا نہ جل سکا۔ 2013 میں گوادر بندرگاہ کا معاہدہ کر کے اسے ترقی سے منسلک کیا گیا، جہاں وسائل کے مالک بلوچ قوم کو چند نوکریوں کی لالچ دی گئی، مگر آج گوادر پورٹ کے ثمرات ہم سب کے سامنے ہیں، جہاں گوادر کو ایک فوجی چھاونی کی حیثیت دی گئی ہے اور گوادر کے مقامی افراد کو ان کی زمینوں اور سمندر سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ سمندر جو گوادر کے ذریعہ معاش ہے، اس سمندر سے ماہی گیروں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حاضرین، جب ریکوڈک کا سودا لگایا جا رہا تھا تو اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ طلباء اپنے اسکالر ساتھی حفیظ بلوچ کی بازیابی کی جدوجہد کر رہے تھے، جہاں انہیں بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج کیے گئے، اور اس ملک کے وزیر اعظم سمیت ریاست کے ہر ستون نے بلوچ وسائل کے سودے کے بدلے اپنے قرضے چکتا کرنے کا جشن منا رہے تھے۔ یہ وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور جو بلوچ قومی شناخت کو ایک خطرے کی جانب لے جا رہا ہے، جہاں وفاق نے فقط بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار تک اہمیت دی ہے، اور وہاں بلوچستان کے حقیقی وارثوں کو صرف نسل کشی کی گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی سیاسی قیادت قوم دوستی کا دعویٰ کرتی آ رہی ہے، مگر اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس جہاں ریکوڈک معاہدے کو سامنے لایا گیا، تمام اسمبلی ممبران کو معاہدے کی شرائط سے ناواقف رکھا گیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاریخی ناانصافی پر کسی عوامی نمائندے کی عملی مذمت سامنے نہ آ سکی، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اخباری بیانات دے کر بلوچ قوم کو دھوکے میں رکھا گیا۔ کچھ حضرات اپنی لا علمی کے سبب 25% کو 50% کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریکوڈک معاہدے میں 50% مانگنے والے
पहले सुई गैस, सीपैक समेत बलोच वसाइल के लूटमार के मुआहदों में बलूचिस्तान के हक का मुतालबा करे। वफाक कब अपने किए गए मुआहदों पर कड़ी रही है और ये पसमानदगी के नाम पर सियासत ना की जाए, खुदारा पसमानदगी के नाम पर सियासत ना की जाए, क्योंकि बलोच के वसाइल से इस मुल्क की मईशत चल रही है और ये मुल्क अगर आज तक चल रहा है तो सिर्फ बलूचिस्तान के नाम पर चल रहा है। और आज जो इस्लामाबाद में गहमा गहमी चल रही है, जो ये मुल्क माशी बोरान पे गुजर जा रहा है, तो आज भी इमरान खान को अगर बिकने के लिए कोई चीज मिली तो रैको देख ही मिला। तो क्यों हम अपनी जमीन की अहमियत से नावाकिफ है? जिन सियासी पार्टियों के दौरे इक्तिदार में सीपैक का मुआहदा हुआ वो बरमला इसका इजहार करते हैं कि सीपैक इनकी पार्टी की करामत है, मगर आज जब सीपैक के तरक्याती मंसूबे की हकीकत हमारे सामने आई है, जहां बलोच अपने समंदर, अपने रोजगार से बेदखल कर दिया गया है और सरापा एहतजाज है, वो सियासी पार्टियां बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। आज रिकॉर्डिंग पर बलूचिस्तान की सियासी जमातें 25% और 50% पर रोना रो रहे हैं। जनाब, मसला 25 या 50% का नहीं है, मसला वफाक और बलूचिस्तान के रिश्ते का है। आज बलूचिस्तान के फैसले में बलोचों की इख्तियार 0% है। आज बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले इस्लामाबाद के आलीशान महलों में किए जाते हैं और कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारी सियासी पार्टियां अपने जमीन और कौम के फैसले खुद करने के बजाय इसमें फीसद मांग रहे हैं। हमारा मसला फीसद नहीं, हमें अपनी जिंदगी जीने का हक दिया जाए, हमें अपनी सरजमीन और कौम के फैसले खुद करने का हक दिया जाए। आखिर में बस इतना कहूंगी कि बलोच अब जाग चुका है। बलोच न फीसद के धोखे में आएगा और ना इस नाम नयाद तरक्की के धोखे में आकर इस्तेहसाल को कबूल करेगा। बलोच उसी रास्ते को अपनाएगा जो नवाब खैर बख्श मरी ने उसे दिखाया था।